لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم مصلیان کرام، گزشتہ ہفتوں میں ہم لوگوں نے وقف جیسے اہم موضوع پر گفتگو کی ہے، اور یہ ارادہ بھی آپ سے ظاہر کیا گیا تھا کہ آئندہ ابھی کچھ دن تک ہم لوگ اسی موضوع کے ارد گرد گفتگو کریں گے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم اور آپ خود جان بھی لیں کہ وقف کیا ہے، اور جو وقف ایکٹ بنا ہے اس کا اسلامی تصور وقف سے کیا تصادم ہے، کیا ٹکراؤ ہے، اس کو بھی جاننے کا موقع ملے، اور اس کے بعد یہ بات مضبوطی کے ساتھ قائم ہو سکے کہ ہم اس کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں پچھلے ہفتے بھی آپ کے سامنے باتیں آئی تھیں۔ آج ایک تھوڑا سا نیا موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو کی جائے گی، اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ آئندہ جمعہ سے وقف کو کنٹینیو کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس ہفتے کا سب سے حساس موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص اس بات سے واقف ہے کہ اسی گزشتہ ہفتے کے اندر اس ملک کے اندر ایک بڑا حادثہ پیش آیا جس میں کئی بے قصوروں کی جان گئی، اور اس حادثے کے بعد جو ملک کے اندر ماحول بن رہا ہے اس ضمن میں آج ہم لوگ بات کریں گے۔ جو حادثہ پیش آیا، سب سے پہلے تو اس حادثے کی ہم اور آپ مذمت کرتے ہیں کہ ایک کسی بھی علاقے میں اس طرح کا فساد برپا کرنے کی اجازت نہ کوئی انسانیت دیتی ہے، نہ کسی مذہب میں اس کا جواز ملتا ہے، اور نہ ہی شریعت اسلامیہ میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے۔ یہ بالکل دو ٹوک رائے ہے، اس میں کوئی آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ صرف وہ کسی مذہب کی بنیاد پر اس طرح کے واقعہ کی حمایت کرے۔ اگر کوئی اس طرح کے واقعے کی حمایت کر رہا ہے تو اس کا پاگل پن ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد جس طرح کی ویڈیوز اور جس طرح کی خبریں سامنے آئیں کہ باضابطہ مذہب پوچھ کر کسی کو ٹارگٹ کیا گیا اور کسی خاص مذہب کے ماننے والوں کو الگ کر دیا گیا، یہ ساری جو باتیں ہیں، اور کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ کام کس بنیاد پر کر رہے ہیں، اسلام کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح کے واقعے کو جانچنے اور تولنے کی ضرورت ہے کہ آیا اس طرح کا واقعے کی اجازت اسلام دیتا ہے، یا اسلام اس طرح کے واقعے کو پسند کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اصل میں کیا ہے، جاننے کی ضرورت ہے، تبھی آپ صحیح معنی میں کسی بھی واقعے کا تجزیہ کر پائیں گے کہ آیا یہ واقعہ اسلامی نقطہ نظر سے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں
اور بہت مضبوطی اور اچھی طریقے سے اس بات کو جان لیں آپ کہ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانیت کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی پر لا کر کھڑا کیا، اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس نے ظلم و زیادتی کو مکمل طور پر کنڈم کیا، اور یہ بات مضبوطی کے ساتھ بیان کی کہ دیکھو ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والے کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے اندر صاف صاف یہ بات کہہ دی گئی کہ کوئی بھی ایسا کام کسی بھی علاقے میں کیا جائے جس کی بنیاد پر فساد برپا ہو، فتنہ برپا ہو، خون ریزیاں ہوں، کسی کی جان جائے، امن کے اندر خلل پڑے، ایسے کسی بھی کام کرنے والوں کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ یہ بات بہت اچھے طریقے سے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ آپ جب اسلام کے پہلے کی تاریخ کو دیکھیں گے اٹھا کر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس دنیا کے اندر ظلم و جور کتنا بڑھا ہوا ہے، ظلم و زیادتی کس لیول کا ہوا کرتا تھا وہ آج پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ تقابل نہیں کریں گے۔ اسلام کے آنے سے پہلے کے حالات، اس وقت کے واقعات اور اسلام کے بعد کے واقعات اور حالات کا جب آپ تقابل کریں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس درجے کی ظلم و زیادتی اسلام سے پہلے پائی جاتی ہے اس کا آج عشر اشیر بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اس موقع پر اسلام نے آ کر یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو فساد مچانے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر جو اعلان کیا، میں نے بھی خطبے کے اندر جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ دیکھو جب بھی کہیں بدامنی پھیلتی ہے نا، فساد برپا ہوتا ہے، امن کے اندر خلل آتا ہے، تو سب سے پہلے انسانی جان پر زد آتی ہے۔ دنیا کے اندر جب کہیں بھی بدامنی پھیلے گی، فساد برپا ہوگا تو سب سے پہلے جو زد آتی ہے نا وہ انسانی جان پر آتی ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے انسانی جان کی قیمت اور اہمیت لوگوں کو بتلائی، کہا دیکھو كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو ناحق قتل کرتا ہے، یا یہ کہ جس شخص کو قتل کیا گیا ہے مقتول کا زمین میں فساد پھیلانے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، یعنی مقتول مفسد نہیں ہے، فسادی نہیں ہے، اور نہ اس نے کسی کا خون بہایا ہے، ایسے شخص کا اگر کوئی انسان قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ایک انسان کے قتل کرنے کو قرآن نے کیا قرار دیا ہے؟ گویا پوری دنیا کو کیا کر دیا تم نے؟ قتل کر دیا، اور پوری دنیا کے تم قاتل بن گئے۔ اور اس کے بالمقابل کا دیکھو انسانی جان کی اہمیت اور عظمت یہ ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک انسانی جان کی بھی حفاظت کی، اس کو بچایا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کی حفاظت کی۔ یہ قرآن کریم نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ کسی بھی انسان کا، کسی بھی بے قصور انسان کا، ناحق کسی بھی انسان کا اگر قتل کیا جائے گا تو یہ پوری دنیا کے قتل کے مرادف ہے۔ گویا کہ وہ پوری دنیا کا قاتل ہے ایسا انسان جو اس طرح کی کوئی حرکت کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر کوئی کسی انسان کی جان کی حفاظت کر رہا ہے، کسی انسان کی جان کو بچا رہا ہے، فساد کو روک رہا ہے، تو وہ انسان گویا پوری انسانیت کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیے ہوا ہے، اور پوری انسانیت کی حفاظت، حمایت کا ثواب اس کو ملنے والا ہے۔ یہ اسلام کا انسانی جان کو لے کے آفاقی تصور، یہ نہیں کہ ومن قتل مؤمنا یا ومن احیاها مؤمنا، یہ لفظ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ جس نے کسی مومن کی جان بچائی یا کسی مومن کو قتل کیا تو اس نے ایسا کیا ہے۔ لفظ لائے نفس، ہر وہ شخص جو سانس لیتا ہے، جو متنفس ہے، جو ذی روح ہے، اس انسان کے اندر بھی جان ہے، خواہ وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کسی بھی نسل اور خاندان سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی طرح کا اس کا رنگ ہو، کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، اگر وہ ذی روح ہے، سانس لینے والا جاندار ہے، نفس ہے، اگر اس کو کسی نے نقصان پہنچایا، اس کو قتل کیا ناحق، تو گویا اس نے پوری دنیا کو قتل کیا۔ یہ آفاقی تصور ہے اسلام کا
انسانی جان کو لے کر. انسانی جان کی اہمیت، انسانی جان کی عظمت اتنی زیادہ ہے. ایک روایت کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ لزوال الدنیا اہون علی قتل رجل مؤمن. اور ایک حدیث میں لفظ علی قتل رجل یسفک بہ الدم. کہا دیکھو دنیا اور دنیا وما فیہا، زمین اور آسمان کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، ان سب کا ختم ہو جانا، تباہ و برباد ہو جانا کسی ایک مومن کے قتل سے زیادہ اللہ کے نظر میں آسان ہے. یعنی ایک مومن کا قتل یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے مقابلے میں پوری دنیا اگر برباد ہو جائے تو اللہ کو فکر نہیں. ایک مومن کی جان کی اہمیت اتنی ہے کہ پوری دنیا کا نقصان ہو جائے، پوری کی پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، آسمان زمین پھٹ جائے، ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائے ہواؤں میں، اس کا نقصان اللہ کے نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ایک مومن کی جان کے نقصان کے بدلے میں. یعنی ایک انسانی جان، ایک مومن کی جان کی کیا اہمیت اس کو آپ جانیے، اس کے مقابلے میں دنیا و ما فیہا کی بھی کوئی حیثیت نہیں رکھی گئی. یہ حدیث رسول ہے، کسی ایسے عام انسان کا قول نہیں ہے، کسی نے جذبات میں کوئی جملہ کہہ دیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی اپنی زبان سے کہتے تھے وہ وحی کے درجے میں ہوتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں، آپ وہی بات تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں جو ان کے اوپر وحی کی شکل میں نازل کی جاتی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کر رہے تو آپ اندازہ لگائیے ایک مومن کی جان کی کتنی زیادہ قدر و قیمت ہے. بلکہ آپ نے سنا ہوگا ایک مومن کی عزت اور آبرو حرم سے زیادہ ہے. کعبۃ اللہ کا شہید ہو جانا اتنا اعلی درجے کا گناہ نہیں رکھتا ہے، اتنا سنگین گناہ نہیں ہے جتنا سنگین گناہ کسی مومن کی عزت اور آبرو پر حملہ کرنا ہے. یہ انسانی جان کی قیمت اسلام کی نظر میں. اب آپ بتائیے جب یہ نظریہ اور یہ تصور اسلام پیش کرتا ہے کہ انسانی جان کی، تو کیا کوئی صرف اس بنیاد پر کہ تو اس مذہب کو نہیں مانتا ہے یا تو اس مذہب کے کسی ارکان کو ادا نہیں کر رہا یا تیرا اس مذہب سے تعلق نہیں ہے، اسی مذہب کا نام لے کر اس کو قتل کرنا جائز ہوگا؟ کسی ناحق کے خون بہانے کی اجازت اسلام کبھی دے ہی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جائے کہ اسلام کے اوپر کٹرتا کا، چرم پنتھی کا، دہشت گردی کا الزام لگایا جائے. اسلام ایسے کسی عمل کی گنجائش بھی نہیں رکھتا ہے دور دور تک. اس نے تو صاف کہہ دیا کہ ایک جان کا بھی قتل کرنا پوری دنیا کو ہلاک و برباد کرنا ہے. اتنی اہمیت دی اسلام نے ایک جان کی حفاظت کی، ایک جان کی عزت کی، ایک جان کے آبرو کی. کیا اس مذہب کے ماننے والے لوگ اس طرح کی حرکت کرے اور اسلام کا نام لے کر کرے، کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ بتلائیے. ایسا شخص اسلام سے خارج ہے جو اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کرے، وہ دراصل کیا ہے؟ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے، کب دیا ہے، کہاں دیا ہے، کیسے دیا ہے، اس کو تو جانیے. آپ جہاد اس کا نام نہیں ہے نا کہ آپ کہیں پر بھی نکل جائیں، 4 لوگوں کو مار کر اپنے گھر میں آ کر بیٹھ جائیں. آپ نے ایک چھوٹا سا حادثہ کیا، پورے ملک میں بسنے والے مسلمان نفرت کے زد میں آ گئے. کتنی بڑی آبادی کو آپ نے نقصان کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا، آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ اور یہ ساری حرکتیں، فساد کی حرکتیں اسلام کے نام پر کی جائے تو اس کی سنگینیت اور بڑھ جاتی ہے. ایک کام آپ کر رہے ہیں غلط سمجھ کے، گناہ سمجھ کے، تو وہیں تک اس کا معاملہ ہے. لیکن ایک کام ہے غلط اور اس کو آپ صحیح بتا کر رہے ہیں، ایک کام ہے گناہ کا اور اس کو آپ نیک عمل سمجھ کر رہے ہیں، ایک کام ہے فساد کا اور اس کو آپ جہاد کا نام دے رہے ہیں. یہ تو سنگین ترین جرات ہے اسلام کے خلاف. آپ اندازہ لگائیے اس کی سنگینیت کا. اسلام کے نام پر اس طرح کی حرکت کرنے کی اجازت اسلام کبھی دے ہی نہیں سکتا ہے. اور کوئی اگر کہہ رہا ہے کہ اسلام میں کٹرتا ہے تو وہ اسلام سے واقف نہیں ہے. اسلامی تعلیمات میں کہیں آپ کو لفظ کٹرتا کا مفہوم دور دور تک نہیں ملے گا. دہشت گردی یا ٹیررسٹ اٹیک یا آتنکوادی کسی بھی طرح کا عمل کرنا یا امن کو فساد میں تبدیل کرنا، اس کی اسلام اجازت دے ہی نہیں سکتا ہے.
میں نے ایک حدیث آپ سے پڑھی نا آپ کے سامنے ابھی کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، یعنی جس کے جان سے یا جس کی زبان سے یا جس کے اعضاء سے کوئی دوسرا مسلمان کسی قسم کا خطرہ محسوس نہ کرے، وہ مسلمان ہے۔ اور آگے کہا وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، کہ مومن وہ ہے جس سے سارے لوگ مامون ہو کہ اس کی عزت پر اور اس کے مال پر کوئی ہاتھ نہیں آگے بڑھائے گا۔ یعنی مومن وہ ہے جس سے دوسرے تمام لوگ اس بات کو لے کر بالکل مامون ہو کہ ہماری جان پر، ہماری عزت پر یہ شخص حملہ نہیں کرے گا اگر یہ مومن ہے۔ المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، یہ مومن کی تعریف کی گئی حدیث کے اندر کہ مومن تو ہے ہی وہی ہے جس سے سارے لوگ کیا ہو، مامون ہو۔ میں نے آپ کو بتلایا نا اسلام مذہب امن ہے، اور ایسا مذہب امن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کے اندر پیدا کیے گئے نا، اس شہر کو گہوارہ امن قرار دے دیا گیا، کہا گیا من دخلہ کان آمنا، جو مکہ کے اندر داخل ہو جائے گا وہ مامون ہے، اس کو کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اس شہر کا نام البلد الامین رکھا گیا، امانت دار شہر، جہاں کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی جائے گی، کسی کے ساتھ دھوکہ دڑی نہیں ہوگی، کسی کا مال ناحق نہیں چھینا جائے گا، کسی کو ناحق قتل نہیں کیا جائے گا۔ حرم کا مفہوم یہ ہے جہاں کسی بھی جاندار کو، انسان تو چھوڑ دیجئے، آپ چرند و پرند کو بھی نہیں قتل کر سکتے ہیں۔ اتنا امن والا مذہب ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے اس جگہ کو گہوارہ امن بنا دیا گیا کہ مامون تو یہی جگہ ہے۔ آج بھی مکہ کے اندر کسی قسم کی واردات کی خبر آپ کو نہیں ملے گی، لاکھوں کروڑوں لوگ ہوتے ہیں پورے سال کے اندر، آپ نہیں سنیں کسی کا سارا مال لٹ گیا، کسی کے لوگ لاپتہ کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ماحول خراب ہو گیا، فساد برپا ہو گیا، 40 لوگ آتے جمعہ کی نماز پڑھ کے چلے جاتے، کسی کو خروچ نہیں آتی ہے۔ یہ ہے مذہب اسلام، یہ اسلامی تاریخ، یہ اسلامی تصور، ایک دوسرے کی حفاظت، ایک دوسرے کی جان اور مال کی عزت و آبرو کی قدر۔ اگر اس کا نام لے کر کوئی فساد مٹاتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات خود بھی جاننے کی ضرورت ہے اور دنیا کو بتانے کی بھی ضرورت ہے۔ کوئی اگر ایسا کہہ رہا ہے کہ اسلامک دہشت گردی کوئی چیز ہے تو وہ پروپیگنڈا کا شکار ہے، وہ اسلامو فوبیا کا شکار ہے، اسے معلوم نہیں ہے اسلام کیا ہے۔ اسلام نے مکہ کے اندر چرند و پرند تک کو قتل کرنے سے روک دیا، وہ اسلام کیسے فساد مچانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ جس اسلام نے جہاد کا حکم دیا، کیوں دیا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے پہلے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا یقول ربنا اللہ، اس بنیاد پر دیا چونکہ لوگوں کو ناحق اپنے گھر اور بار چھوڑنے پر کفار مکہ نے مجبور کیا تھا، ورنہ اگر فسادی مچانا مقصود ہوتا ہے تو مکہ میں 13 سال صبر کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی۔ 13 سال کیا کیا ظلم نہیں ہوا مسلمانوں پر، اس کے باوجود مسلمانوں کو اجازت نہیں دی گئی۔ جب ہجرت کرنے پر ہی مجبور ہو گئے اور جس ملک میں جس شہر میں جا کر ہجرت کر کے گئے، وہاں بھی جب چین سے دشمنوں نے رہنے نہیں دیا، تب اجازت دی کہ اب اٹھو، اب تم ان سے مقابلہ کر سکتے ہو، اب ڈیفینس میں کھڑے ہو سکتے ہو، اب تلوار اٹھا سکتے ہو۔ یہ تو ظلم اور زیادتی کو روکنے کے لیے اسلام نے جہاد حکم دیا ہے، ظلم و زیادتی پھیلانے کا نام جہاد نہیں ہے۔ اور پھر اس کی بھی سچویشن ہے، اس کے بھی حالات ہیں، یوں ہی کوئی کھڑے ہو کر گولی چلا دے اور جہاد ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جہاد امیر کے کمانڈری میں ہوتا ہے، ایک لیڈر ہوتا ہے، فتویٰ جاری ہوتا ہے، پورے احکامات اس کے دیے جاتے ہیں، پورا ایک گائیڈ لائن تیار ہوتا ہے، اس گائیڈ لائن میں جا کر آپ کو پھر مقابلہ کرنا ہوتا ہے، تب وہ جہاد ہوتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کے کسی کونے میں چند ہتھیار لے کر کھڑا ہو جائے، عربی لکھا ہوا رومال باندھ لے اور داڑھی رکھ لے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پیچھے پوسٹر لگا لے اور 2-4 رائفل چھوڑ دے اور کہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں، اس کا نام جہاد نہیں ہے۔ یہ دنیا میں امن کے دشمن لوگ ہیں، یہ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کے نام پر اس طرح کا کام کرنا چاہتے ہیں جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلق ہوتا تو قرآن یہ نہیں کہتا ان اللہ لا يحب المفسدین۔ یہ تو فساد برپا کرنا ہے، ایک ملک کے امن و امان کو خراب کرنا ہے، ملک میں رہنے والے سکون سے مسلمانوں کو پریشانی میں ڈالنا ہے، یہ تو بنابنی پھیلانا ہے۔ جہاد کے نام پر اگر کوئی کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جہاد کی ضرورت اگر کہیں تو اس کے لیے فتویٰ دیا گیا، جا کر کرو فلسطین کے اندر جہاد، جا کر کرو غزہ کے اندر جہاد۔ اگر کوئی ملک بھی اس طرح کے کام میں ایکٹیو ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نہیں، وہ سمجھتا ہے جہاد سمجھ کر ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کہ ایک اسٹیٹ کے اندر جہاں لوگ اپنا روزگار جس ذریعے سے چلاتے ہیں ان کے روزگار پر حملہ کرنا، یہ دشمنی، یہ کفر ہے، یہ فساد ہے،
یہ معصیت ہے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ نیکی اور خیر کا کام نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کا اسلام اجازت دیتا ہے، نہ اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونے کا نام اسلام ہے۔ اس طرح کے کوئی بھی حرکت کرے آپ اس کو مکمل کنڈم کریں، مکمل اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ بتائیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام نے تو کہا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سنے گا جس کا پڑوسی اس سے تکلیف میں ہو۔ اسلام تو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچانے تک کی تعلیم نہیں دیتا ہے، جس پڑوسی کے ساتھ زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ جب آدمی کسی کے ساتھ لمبا وقت گزارتا ہے تو اٹھا پٹک ہوتے رہتا ہے، اس کے اندر حالات نرم گرم ہوتے رہتے ہیں، نشیب و فراز آتا رہتا ہے۔ وہاں کہا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں پائے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے معمون نہ ہو۔ اسلام نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ تمہارا پڑوسی بھی معمون ہونا چاہیے، وہ بھی تم سے خوش ہونا چاہیے، تم سے خیر کی امید کیا ہے۔ مومن ہو نہیں سکتا وہ شخص جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور جس کے شر سے ڈرا جائے، بلکہ مومن تو وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید ہو اور جس کے شر سے لوگ معمول اور محفوظ ہو۔ لوگوں کو اسلام کا مفہوم کیا ہے؟ سلامتی والا مذہب۔ اسلام کا معنی ہی سلامت۔ سب سے پہلے اسلام نے کہا کسی سے ملو تو سلام کرو۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ السلام علیکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم سلامتی میں ہو، تمہاری جان محفوظ ہے، تمہارا مال محفوظ ہے، میں کسی قسم کی خیانت تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، تمہاری آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا، تمہاری عزت کو نہیں نوچوں گا۔ یہ سلام کا مطلب ہی مفہوم ہے۔ اسلام کا معنی ہے مکمل سلامتی، سراپا سلامتی، یہ اسلام۔ اگر اسلام کے نام پر کوئی ایسا کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمانوں کا کام دنیا کے اندر فساد مچانا نہیں ہے، مسلمانوں کا کام بدامنی پھیلانا نہیں ہے، مسلمانوں کا کام دوسرے کے لیے نقصان بن کر کھڑا ہونا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا کام تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا نام ہے۔ مسلمانوں کا کام یہ کہ اس کا پڑوسی اس سے خوش رہے۔ مسلمانوں کا عمل تو یہ کہ المسلم من سلم المسلمون من لسان و یدی، بلکہ ایک روایت میں من سلم الناس کا لفظ ہے۔ تو مسلمان تو وہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے سارے انسان محفوظ اور معمون رہیں، کسی کو یہ خطرہ محسوس نہ ہو کہ بحیثیت مسلمان یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کا نام اسلام ہے۔ یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ اگر کوئی اس کے خلاف چل رہا ہے تو وہ مسلمان اور مومن روایت رسول کے مطابق نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن کامل بننے کے لیے آپ کو لوگوں کے لیے امن کا مصداق بننا پڑے گا، امن کا ایمبیسڈر بننا پڑے گا، اور اسلام سے زیادہ امن نہ کسی مذہب نے یہ تعلیم دی ہے، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی اسلام کے نام پر اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کبھی کھڑے مت ہوئیے۔ آپ بتائیے لوگوں کو، لکھ کر بتائیے، بول کر بتائیے کہ نہیں، اگر کوئی کسی نے کسی کا مذہب پوچھ کر کسی کو ٹارگٹ کلنگ کیا ہے تو وہ غلط ہے، وہ دہشت گردی ہے، وہ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس نے اس طرح کی حرکت کی ہے۔ اور اس کو جہاد نام دینا، کل میں نے ایک پڑوسی ملک کے بڑے عالم کا انٹرویو دیکھا، اس نے کہا، انہوں نے خود کہا، پڑوسی ملک کے، انہوں نے کہا کہ ایسے عمل کو جہاد کہنا لفظ جہاد کی توہین ہے۔ اگر کوئی اس کو جہاد کہہ رہا ہے یا اس کو جہاد کے پرپس میں دیکھ رہا ہے تو ایسے لفظ کو، ایسے حرکت کو جہاد کہنا جہاد کی توہین ہے۔ جہاد ہو ہی نہیں سکتا اس کا نام۔ جہاد تو امن قائم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جہاد امن قائم کرنے کے لیے کیا ہے۔ جب جہاد کا وسیع مفہوم دیکھیں گے نا، اور کسی علاقے میں جہاد ہو جانے کے بعد کے جو حالات آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جہاد دراصل امن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ظلم کو روکنے کا سب سے بڑا ہتھیار جہاد ہے۔ جہاد ظلم پھیلانے کا نام نہیں ہے، فساد پھیلانے کا نام نہیں ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا نام نہیں ہے۔ لہٰذا ان مفہوم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ قرآن نے جن جن جگہوں پر ان آیات کو نازل کیا، احادیث رسول نے جن جگہ ان باتوں کو کی، ان باتوں کو کوٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان تعلیمات سے واقف ہونے کی ضرورت ہے، اور اس طرح کی حرکت کرنے والوں کے خلاف بلند آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس طرح کی حرکت کریں ان کے خلاف آپ کی آواز بالکل بلند ہو۔ آپ کبھی، اگر کوئی آپ کی شکل کا ہو، آپ کے مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن اسلام کے نام پر اس نے ایسا کام کیا تو آپ صرف مذہبی بنیاد پر اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت آپ کو اسلام نہیں دیتا ہے۔ جب اللہ اس کے رسول ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے، ہم کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اس کو رول ماڈل مان سکتے ہیں؟ یا اس طرح کی حرکت کی ہم کیسے تائید کر سکتے ہیں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ مسلمان کا کام یہ سب نہیں ہے۔ لہذا اس مفہوم کو جانیے، اس مسئلے کو سمجھیے، اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کیجیے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے۔ آپ کا پڑوسی سمجھے کہ میرے بغل میں رہنے والا شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کو یہ احساس ہو، اس کو یہ نہ لگا کہ میں تو اس کے شخص سے زندگی بھر گھٹ گھٹ کر جی رہا ہوں۔ پڑوس آپ کا ہمسایہ، اس ملک میں رہنے والے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، ان کو آپ کے مذہب سے خطرہ کبھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کا مذہب خطرے میں ہے، آپ جان لیجیے۔
آپ اگر مسلمان ہیں، آپ اگر مومن ہیں، تو مومن تو نام ہی اسی کا ہے جس سے دوسرے لوگ مامون ہو، بالکل بے خوف و خطر زندگی جیے لو، سمجھ جائے کہ میرا پڑوسی مسلمان ہے، میری حفاظت ہو جائے گی۔ کس درجے کا مومن بن کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ورنہ اسلام کو بدنام کرنے کی بڑی بڑی سازشیں ہو رہی دنیا کے اندر۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے، اسلام کے نام پر سارا کھیل کھیلا گیا ہے تاکہ پھر دنیا کا سارا نشانہ مسلمان بن جائے۔ یہی کیا ہی گیا اس دنیا کے اندر، لہذا ان سازشوں کا شکار نہیں ہونا آپ کو، اور سوشل میڈیا پہ سوچ سمجھ کر کسی طرح کی بھی حرکت کرنی ہے آپ کو۔ نوجوان طبقہ اس طرح کے واقعات پر کچھ بھی لکھ دیتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، وہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ کے ہر کمنٹ پر لوگوں کی نظر ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہیں، لوگ جانتے ہیں، لہذا نوجوان جذبات پہ آ کے کچھ بھی لکھنے سے پرہیز کریں سوشل میڈیا کے اوپر۔ یہ ہمارے اور آپ کی دینی ذمہ داری ہے کہ نہ ہم خود صحیح راستے کو چھوڑیں، نہ ہماری نسلیں صحیح راستے کو چھوڑ کر آگے بڑھیں، اس کی بھی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔